بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 786 786 سے یہ گہن کی نماز کا بیان شروع ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد کریم میں ظاہری حیات کے دنوں میں ایک مرتبہ سورج کو گہن لگا، مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل یعنی لونگ قیام و رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرما رہے ہیں کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا، اور یہ فرمایا کہ اللہ عز و جل کسی کی موت و حیات یعنی موت اور زندگی کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، لیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا و استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا کہ کسی چیز کے لینے کا ارادہ فرماتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے دیکھا۔ فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور اس سے خوشہ لینا چاہا، اور اگر لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم مجھ سے کھاتے، اور دوزخ کو دیکھا اور آج کے مثل کوئی خوفناک منظر کبھی نہ دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اکثر دوزخی عورتیں ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کیوں؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کی گئی اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کا کفران کرتی ہیں، یعنی احسان فراموشی کرتی ہیں، احسان کو بھلا دیتی ہیں، اور یعنی شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ مزید فرمایا اگر تو اس کے ساتھ یعنی عورت کے ساتھ عمر بھر احسان کرے پھر کوئی بات بھی خلاف مزاج دیکھے کہے گی میں نے کبھی کوئی بھلائی تم سے دیکھی ہی نہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے، اور تنہا یعنی اکیلے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت سے پڑھی یا تو خطبے کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہے۔ وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کر سکتا ہے، ورنہ وہ نہ ہو تو تنہا یعنی اکیلے پڑھیں گھر میں یا مسجد میں۔ گہن کی نماز اسی وقت پڑھیں جب آفتاب گہن لگا ہوا ہو، گہن چھوٹنے کے بعد نہیں، اور گہن چھوٹنا شروع ہو گیا مگر ابھی باقی ہے اس وقت بھی شروع کر سکتے ہیں، اور گہن کی حالت میں اس پر ابر آ جائے یعنی بادل آ جائے جب بھی نماز پڑھیں۔ ایسے وقت گہن لگا کہ اس وقت نماز ممنوع ہے تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہیں، اور اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور آپ مغرب کی نماز پڑھیں۔ یہ نماز اور نوافل کی طرح 2 رکعت پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کریں۔ نہ اس میں اذان ہے نہ اقامت، نہ بلند آواز سے قراءت، اور نماز کے بعد دعا کریں یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے، اور 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خواہ 2 رکعت پر سلام پھیریں یا 4 پر۔ افضل یہ کہ عیدگاہ یا جامع مسجد میں اس کی جماعت قائم کی جائے سورج گہن کی، اس لیے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اگر دوسری جگہ قائم کریں جب بھی حرج نہیں۔ اچھا، چاند گہن کی نماز میں جماعت نہیں، یہ سورج گہن کی نماز میں جماعت ہے۔ چاند گہن کی نماز میں جماعت نہیں، امام موجود ہو یا نہ ہو، بہرحال اکیلے پڑھیں۔ امام کے علاوہ 2-3 آدمی ہو تو جماعت کر سکتے ہیں، اللہ کریم توفیق دے۔ دیکھیں سورج گہن کی نماز سنت موقع ہے، جو سن رہے ہیں مجھے جہاں ہو سکے وہ ایسا کریں۔ اب یہ ہے کہ اب آپ کو یوں 1000 آدمی ہو تو جماعت اکلے اور نہ مرنا نہیں کرتے کہ بھائی 10-20 میں کیا کریں گے، نہیں بالکل کریں چاہے تھوڑے ہوں۔ قبولیت کا دار و مدار تھوڑے زیادہ پر تھوڑی ہے، اخلاص پر ہے۔
تو جو بھی مسجد کے امام صاحبان ذرا کمیٹی کا بھی کمیٹیاں سن رہی ہیں تو مہربانی کر کے وہ سب کے سب مسجد چاہے تو علماء سے مشورہ کر لیں کہ سورج گرہن کی جماعت افضل ہے اور نماز سنت موقع ہے. آپ جماعت کا اعلان کریں گے کہ ہم اتنے بجے جماعت کریں گے, اعلان کرنا پڑے گا ٹائم کا تاکہ لوگ آ سکیں. تو وہ اعلان کریں, بھلے بے شک کچھ بیان کریں سورج گرہن کے مسائل, اس کی روایتیں بہار شریعت وغیرہ سے بیان کریں. تو اس دوران لوگ جمع ہو جائیں گے تو آپ پڑھیں, پھر دعا کریں.